بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کشش فوڈ انڈین بلاگر۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ اور آج ہے سنڈے، یعنی ہیپی پہلا سنڈے۔ اور سنڈے جو ہوتا ہے بہت اطمینان کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، انسان بہت دیر تک سو رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ منڈے سے لے کر کے سیٹرڈے تک سب کام کر کر کے جو جاب کرتے ہیں نا، اور جو گھر میں بھی ہوتے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی سنڈے کے دن تھوڑی سی مہلت رہتی ہے کہ ہاں آج کوئی جاب پہ نہیں جائے گا۔ اور آج کل تو چل رہے ہیں سمر ویکیشن، تو بچوں کو بھی اسکول نہیں بھیجنا ہے، تو بس نیند پر نیند لی جا رہی ہے۔ اور بہت جلدی ہی جو ہے یہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں یہ دھیرے 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 ختم ہو رہی ہیں، تو پھر سے وہی روٹین ہو جائے گی جہاں گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمر ویکیشن پر ہل اسٹیشن چلے جاتے ہیں، اور میری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی جائیں۔ دیکھیے کب جانا ہوتا ہے، جا پاتے ہیں کہ نہیں جا پاتے ہیں، لیکن اندر سے دل ہے کہ کشمیر ہو گیا یا شملہ، نینی تال، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں جا کر کے لگے کہ ہاں واقعی میں یہ قدرت کی کوئی خوبصورت جگہ ہے۔ اور آج جو ہے میرے گھر میں بہت سناٹا ہے، کیونکہ کل شام میں عصر کی نماز پڑھ کر نواز چلے گئے اپنی مجلی پھپھی کے گھر، یعنی مہک کے گھر، بس یہیں پر تھوڑی دور پر راستہ ہے نا، تو چلے گئے ہیں گھومنے کے لیے، کیونکہ ان کے بڑے بھائی تو ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو مرزا پور گئے ہیں۔ اور اس نے مطلب آج کئی دنوں سے ضد کر کے رکھی، ہمیں کوئی کہیں لے نہیں جاتا ہے، کہیں کوئی لے نہیں جاتا ہے، اور وہ نہیں ہے تو بہت زیادہ سناٹا ہے۔ وہ رہتا تھا تو دکان دوڑ دوڑ کر سب کے سامان لاتا تھا۔ کل کہنے لگا پھوپھی جان ہم نے سب کے کام کیے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں آپ بہت نیک بچے ہو نا، اس لیے بڑوں کا کہنا مانتے ہو، سب کی بات جو ہے سن لیتے ہو۔ اور اتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، بہت اچھی ہوا چل رہی ہے، بہت اچھی ہوا، تو اس لیے ہم باہر بیٹھ گئے ہیں۔ اور کل تو رات میں ہم لوگوں کے یہاں پھر سے لائٹ اس قدر کٹ رہی تھی کچھ حد نہیں۔ اور ابھی جو ہے بس بیٹھے ہیں یہاں پر باہر، کیونکہ ضیا سو رہے ہیں، راجہ اٹھ گئے ہیں، برش وغیرہ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے روٹین جو ہے تھوڑی سی چینج کر دی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی کہ یار صبح اٹھ کر چائے پینے کا دل نہیں کرتا ہے۔ ٹی لور ہے لیکن بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے۔ اور ابھی جو ہے میرے پاس کچھ پروڈکٹ ریسیو ہوا ہے جو رکھا ہوا ہے تقریباً 4-5 دن سے، اور ہمیں وہ بھی شوٹ کرنا ہے اور اسے دینا بھی ہے، کیونکہ بار بار جو ہے میسیجز آ رہے ہیں کہ کب آپ شوٹ کر کے بھیجو گے۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ آج اسی کا جو ہے دن ہے کہ اسے شوٹ کر لیں اور بھیج دیں۔ اور دیکھیے کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، دیکھیے، اور جب اس طرح کی ہوا چلتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو ہم نے کہا چلو اپنا بلاگ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہے کچھ بعد میں بتائیں گے آپ کو۔ یوٹیوب کی میری جو پیمنٹ سے ریلیٹڈ بات ہے وہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے۔ اور آج جو ہے تھوڑا سا بادل بھی ہے، دھوپ نہیں نکلی ہے ہمارے یہاں، مطلب دھوپ کا ابھی نام و نشان نہیں ہے۔ 7:15 گلا جو ہے میرا کل سے رن رہا ہے، مطلب بیٹھا جا رہا ہے عجیب سا، پتہ نہیں کیوں۔ اور بلاگ سٹارٹ کر دیا ہے، دیکھیے کہاں تک جاتا ہے۔ ہم ابھی صبح سوچ رہے تھے کہ کہیں گھوم آتے تو بہت اچھا رہتا ہے، لیکن یہ ایسے آسمان میں جب دھوپ دیکھو نا تو کہیں جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، بالکل بھی نہیں ہمت ہوتی۔ ہم تو بالکل بھی جو ہے کہیں گھومنے کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے سڑو ہیں، کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ایسے ہی چھوٹے سے تھے، میری ممی اجمیر، دلی، پتہ نہیں کہاں کہاں سب جایا کرتی تھیں، اور بھائی بہن بھی جاتے تھے، لیکن ہم کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے، ہم گھر میں رہیں گے۔ وہی والی عادت آج بھی ہے، لیکن ہاں اب جو ہے دل کرتا ہے کہ گھوما جائے، کیونکہ چلو جب چھوٹے تھے تو یہ عادت تھی کہ نہیں من تھا، عادت نہیں تھی کہ نہیں جائیں،
پھر شادی ہو گئی تو سسرال تھوڑی سی کنزرویٹو والی مائنڈ والی ملی، مطلب بہت ہی مطلب ایسا کہ جیسے ساس گھوم سکتی ہیں لیکن بہو پہ نہیں کہیں جا سکتی، عید میں بھی نہیں کہیں نکل کر جا سکتی ہیں، شادیوں میں بھی نہیں کہیں جا سکتی۔ ہم لوگوں کا کھانا جو ہے ٹفن میں پیک ہو کر شادیوں والے گھر سے آ جایا کرتا تھا، میری ساس لے آتی تھی، اور نہ لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ بہو جائے گی تو اسے اچھے کپڑے دینے پڑیں گے، جو زیور ہم نے چھین لیا ہے وہ دینا پڑے گا، تو اس وجہ سے وہ جو ہے ساتھ میں نہیں لے جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی لے جانے والا ہی نہیں تھا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر ہم بچوں کی پرورش میں لگ گئے، ان کی تربیت میں لگ گئے، اور جو 4 پیسے جٹاتے تھے تو وہ ان کی اسکول کی فیس ان کی ضروریات کے لیے ہو جاتا تھا، لیکن الحمدللہ ساری چیزیں چاہے جیسے بھی گزر گئیں، کٹ گئیں، اور جو ہم نے چاہا وہ بچوں کے لیے ہم نے کر لیا، انہیں اچھے سے اچھا پہنایا، اچھے سے اچھا کھلایا، اور الحمدللہ اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس اسکول میں چاہا اس اسکول نے بچوں کو پڑھایا، ہم نے بچوں نے جس سامان پر ہاتھ رکھا وہ دلایا ہم نے۔ ہاں اپنے لیے نہیں جی پائے، لیکن ہاں بچوں کے لیے بچوں کی ساری خوشیاں ہم نے پوری کی ہیں۔ شاید ان کے باپ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی نہ کر سکتے، نہ ان کے دادا کر سکتے، نہ ان کے چچا کر سکتے، اس لیے کیونکہ چچا اپنے بچوں کو دیکھتے کہ میرے بچوں کو دیکھتے، اور پھر اب وہ والا زمانہ بھی نہیں رہا کہ جس طرح سے ہمارے نبی کے جو چچا تھے انہوں نے ہمارے نبی کو پالا پوسا سب کچھ کیا، تو وہ والے چچا کا دور اب چلا گیا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ کسی نے آج تک میرے بچوں کو ایک فون کر کے تو پوچھا نہیں کہ ہاں بچے تم لوگ کیسے ہو، تم لوگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی دادا دادی کی بات، تو دادا جو تھے وہ دادی کے کہنے میں چلتے تھے، کیونکہ دادی نے قسم دے رکھی تھی۔ دادی کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم 4 پیسے دیں گے تو کہیں جو ہے میرے پوتوں کے نانا نانی نہ وہ پیسے چھین لیں، کھا لیں۔ مطلب دنیا میں کوئی نانا اور نانی آج تک اپنے ناتی کا حق چھین کر کھا سکا ہے؟ یہ تو صرف جو ہے چاچا میں ہوتا ہے، یا دادا میں ہوتا ہے، یا دادی میں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہی تھا کہ بس سسرال میں سر چھپانے کو چھت مل گئی، اور ابھی بس گھر نہیں ہوا ہے، باقی بچے کام سے لگے ہیں، بچوں نے دھیرے دھیرے کام کرنا شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں ہوں گی۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کچھ چیز جو ایسے ہوتے ہیں جن کے کاموں کا اللہ تعالیٰ وقت مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ کام اب ہوگا، اور کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے ساری چیزیں ان کے اختیار میں ہوتی ہیں، اور ان کو بنی بنائی ملتی ہیں، یعنی وہ سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے منہ میں اسٹیل کا چمچہ بھی نہیں ہوتا ہے انہیں اپنی انگلیوں سے اور ہاتھوں سے کام چلانا ہوتا ہے۔ تو بس یہ والی زندگی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب پہننے کا اور کھانے کا گھومنے کا وقت ہوتا ہے تب ماحول، حالات، حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور جب ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب زندگی ختم ہونے لگی ہے، اب بیمار رہنے لگے، اب جا نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسا ہے، کچھ لوگوں کی زندگیاں شروع سے ہی جو ہے عیش والی ہوتی ہیں، انہیں گھر اور باہر ساری چیزیں بہت اچھے سے مینیج کر کے مل جاتی ہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ویسے اپنے نصیب پر رونا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور آزمائشیں انہی پر ڈالتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہے، شکر الحمدللہ ہم نے بھی جو ہے جو چاہا پہنا کھایا سب کچھ کیا۔ ہاں بس یہ ہے وقت نہیں ملا زندگی میں کہ کہیں گھومنے جاتے، لیکن ہاں اب جو ہے ارادہ ہے کہ عمرے پہ جائیں، اور اپنے یہاں انڈیا کے اندر جو ہے جو کشمیر کی وادیاں ہیں، شملہ ہے، نینی تال ہے، تو ان سب جگہوں پر جو ہے وزٹ کریں۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ طبیعت جو ہے میری اچھی نہیں رہتی، اس لیے بڑا والا جو بیٹا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ خیر وہ بھی لکھا ہوگا قسمت میں، گھومنا تو ہو ہی جائے گا، نیت کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میری نیت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو برش کر کے یہاں بیٹھ گئے ہیں، اور صبح کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ
گاڑی جا رہی ہے۔ صبح کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ صبح میں ہم جو ہے کلونجی تھوڑی سی 2 چٹکی اور ساتھ میں جو ہے نیم گرم پانی لیتے ہیں، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پھر چھاچھ لیتے ہیں، اور چائے نہیں لے رہے ہیں۔ چائے کبھی کبھار 8-10 دن میں کبھی کبھی اگر کریونگ ہو جاتی ہے تو شام میں پی لیتے ہیں۔ تو چلیے، آج تو بہت زیادہ بات ہو گئی، بہت زیادہ، اور موسم اچھا تھا اس لیے ہو گئی۔ چلیے، بلاگ میں بنے رہیے گا، آگے کی جو روٹین ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کا بلاگ پسند آئے گا تو لائک کر دیجیے گا، فیملی فرینڈ میں ضرور سے ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو بھی کر لیجیے گا۔ آپ سب لائک کرنا بھول جاتے ہیں، ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں ہے جو نہیں کرتے ایسا، لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو لوگوں نے بھی سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے اور بلاگس دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں لائک نہیں کرتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے اور اسکپ بھی کر دیتے ہیں۔ ارے یار، پلیز 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 آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے دیکھیے، لیکن سبسکرائب بھی کر دیجئے، کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، لائک کر دیجئے، کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، اور فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کر دیا کریے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے۔ تو جناب بچے اٹھ گئے تھے، سنڈے کا دن ہے، سب دیر سے اٹھے تھے اور کوئی سبزی والا بھی نہیں آیا تھا، تو ہمیں غصہ آ رہی تھی کہ کل ضیا سے کہہ رہے تھے کہ جا کر سبزی لے آؤ، لیکن یہ بندہ کبھی میری بات وقت پر نہیں سنتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بھی کیا ہے، سنڈے کا دن ہے، ہم بھی انجوائے کریں گے اور مزے کریں گے، آج تو ہم کچن میں بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ تو پھر بڑے والے برخوردار سے کہا اب تم جاؤ اور جو گپتا پوڑی والے جی ہیں چوراہے پر، وہاں سے لے کر، پولیس لائن چوراہے پر، وہاں سے لے کر کے آؤ۔ تو وہ دوڑا دوڑا گیا بھاگا بھاگا گیا اور لے کر آ گیا۔ نہیں، جسٹ کڈنگ، دوڑا دوڑا نہیں گیا، آرام آرام سے گیا اور لے کر کے آئے زبردست سے وہاں کے چھولے بھٹورے، اور ساتھ میں پوڑیاں اور سوکھی سبزی، رائتا اور رائس۔ تو ان کے یہاں کا یہ سارا آئٹم بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 2 مہینے 3 مہینے میں ہم منگا ہی لیا کرتے ہیں، روز روز تو نہیں کھاتے ہیں، لیکن جب کبھی کبھی کھا لینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کا جو ذائقہ ہوتا ہے آپ کھا کھا کے بور ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسرے کے ہاتھ کا اچھا لگتا ہے، پھر وہ چاہے گھر کا کسی اور کے ہاتھ کا بنا ہو یا پھر آپ باہر سے منگا لو۔ تو بہرحال یہاں پر ہم نے ساری چیزیں نکال دی ہیں اور ضیا کو اٹھا رہے ہیں، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، لیکن وہ بندہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ اسے جانا تھا مریم کے گاؤں، اور وہ ہر سنڈے کو ضرور سے ضرور جاتے ہیں۔ اور یہ بلاگ تو بعد میں ملے گا، اس سے پہلے منی بلاگ میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں اور یہ راز جو ہے شیئر کر دیا ہے۔ تو آج مجھے مارکیٹ بھی جانا ہے، کیونکہ عید قریب ہے اور کچھ سامان بھی لینا ہے ہمیں جو بہت ضروری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اب ہم کریں گے ناشتہ، کیونکہ بہت تیز کی بھوک لگ رہی ہے، 11 بج گئے ہیں، اور ضیا بھی ناشتہ کر کے جائیں گے اپنی خالہ کے گھر، اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے دیکھیے سلطان کا کیا حال بنا دیا ہے، اسے دلہن بنا دیا ہے۔ اب اس بلاگ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔